बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मेरे तमाम सुनने वालों को, दोस्तों को सबसे पहले बड़ी बड़ी मुबारकबाद। देखें, आपकी और हमारी काविशें रंग ले आई। हम कितने दिनों से कह रहे थे सबसे ज्यादा एफर्ट्स की, जैसे 26वीं तरमीम के लिए एफर्ट्स की, इसी तरीके से हमने ये भी एफर्ट की और आपके साथ मिलके की। आपके कमेंट्स, आपके जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा हमें हौसला देता रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। याद होगा आपको, मैंने कई मर्तबा कहा था कि अगर पार्लियामान, हुकूमत किसी भी मुसलिहत पसंदी का शिकार होके या कोई डील करके जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाएगी तो फिर वो हुकूमत भी आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देगी। इवन के मैंने तो खुद अपने वीडियो के जरिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी ये अपील की थी कि सदर साहब, आप आइन पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हमेशा आपका जो पाकिस्तान और आइन के लिए जो किरदार रहा, खासकर आइन के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव रहा, बल्कि आपने उसको प्रोटेक्ट किया। तहरीक अदम एतमाद के वक्त सदर जरदारी ने जिस तरीके से आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, और उससे पहले 18वीं तरमीम जो लेके आए, उन्होंने भुट्टो शहीद का आइन बहाल किया। तो इस वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हलफ जो है वो तो सदर मुमलिकत ने उठाना है और सदर इस टाइम आसिफ अली जरदारी हैं। मैं नहीं सोच सकता था कि कोई भी सूरत हाल, किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि सदर जरदारी को अगर मंसूर अली शाह से हलफ लेना पड़े तो वो कैसे लेंगे। कि क्या एक आइन का मुहाफिज, एक आइन का रखवाला एक ऐसे जज से हलफ ले सकता है जो आइन शिकनी का मुर्तकब हुआ हो। आपको याद है मैंने कई मर्तबा ऐसा कहा, और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि मैं नहीं कहता कि उन्होंने आइन शिकनी की है, खुद सुप्रीम कोर्ट के दो जज, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान का पूरा एक नोट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने आइन की फलां फलां शिक को, यानी आइन शिकनी करके इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए खुद साख्ता रिलीफ दिया। और फिर आज उस पे मोहर जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने तफसीली नोट के अंदर जो इख्तलाफी नोट दिया उसमें लगाई कि इन्होंने न सिर्फ आइन शिकनी की है, बल्कि इन्होंने तो आइन में तरमीम भी कर डाली है। मंसूर अली शाह ने आइन शिकनी चलो की, फिर पार्लिमान का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, और वो भी पार्लिमान ने अगर कोई तरमीम करनी होती है तो उसके लिए 2/3 चाहिए होती है, लेकिन इन 8 जजेस ने बैठ के जो है वो तरमीम, आइन में तरमीम करके तरीके इंसाफ को, चूंकि आइन में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तरीके इंसाफ को जो इन्होंने मखसूस नशिस्तें दी वो एक किस्म की आइन में तरमीम थी। और फिर चैम्बर में जिस तरीके से इन्होंने वजाहतें जारी की, और ये सारा कुछ ये आइन शिकनी से भी ऊपर की बात की इन्होंने, पार्लिमान का भी इन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह का खुदा ना खास्ता अगर नोटिफिकेशन होता तो मैंने बरमला कहा कि उसका नोटिफिकेशन जारी करने वालों को भी, चाहे वो वजारत कानून है, उसके अफसरान है, वजीर कानून है, या फिर सदर मुमलिकत अगर जो उसका हलफ लेगा, वो उनको मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ये मेरी आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड है, मेरी कई वीडियो में ये मेरे कमेंट है, और मुझे खुशी हुई, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बात का पालन किया है पार्लियामेंट ने और सदर मुमलिकत ने भी। हम यानी कि हमारी बात सिर्फ आप नहीं सुनते, मैं अपने व्यूअर्स का फिर से शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ आप नहीं सुनते, बल्कि मुझे ये खुशी है, अगरचे हमारे व्यूज़ उन यूट्यूबर से कम आते हैं जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का भट्टा बिठाया, लेकिन जो आते हैं वो मुखलिस हैं, वो आइन के साथ रहने वाले हैं, वो कानून की बात करते हैं और समझते भी हैं, चाहे वो सदर जरदारी हूँ, चाहे पार्लियामेंटेरियन हूँ, या चाहे आप हो। मुझे ये खुशी है कि हमारी बात कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है।
جیسے آئینی ترمیم کا سب سے پہلے ہم نے ہی کہا کہ آئین میں ترمیم لے کے آنی پڑے گی، وہ وقت کی ضرورت ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ حکومت آگے پیچھے ٹامک ٹویاں کرتی رہی، لیکن ہم مجبور کر کے ان کو لے آئے نا۔ میں نے کہا کہ وہ حکومت ہی نہیں ہے جو تہائی جو ہے مینیج نہ کر سکے، اور 2/3 مینیج ہوئی نا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے منصور علی شاہ کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ کو مبارک ہو، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ تو چلے گئے باہر۔ اب جسٹس یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، 30ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں، اور یحییٰ خان افریدی نے ایک بڑی بات کی تھی۔ اب یحییٰ خان افریدی نے جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ جسٹس دیکھیں منصور علی شاہ کو کیا ہوا، منصور علی شاہ خود ہی، وہ کہتے ہیں نا سیاد اپنے دام میں آ گیا، منصور علی شاہ نے خود جو رولز بنائے جوڈیشل کمیشن کے، اس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 کا پینل کہا کہ 3 میں سے سینیارٹی کوئی انہوں نے کہا کرائٹیریا نہیں ہے، 3 میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ بنایا جائے، میرٹ کے اوپر بنایا جائے۔ جسٹس عالیہ نیلم لاہور میں منصور علی شاہ فارمولے کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنی ہے، تو پارلیمان نے منصور علی شاہ کا ہی فارمولہ اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ لاگو کر دیا۔ منصور علی شاہ رو بھی نہیں سکتا، شور و غل بھی نہیں کر سکتا، اسی کی تجویز کو پارلیمان نے سپریم کورٹ کے لیے اس کا اطلاق کر دیا۔ اچھا، اب مزے کی بات جو یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی نے اسی ہی ایک جوڈیشل کمیشن میں جب جسٹس عالیہ نیلم کو اپوائنٹ کیا جا رہا تھا سینیارٹی ایشو کو سائڈ پہ کر کے منصور علی شاہ کے فارمولے کے تحت، تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج چیف جسٹس نہیں بن سکتا تو پھر اسے جج بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب یہی جسٹس جو یحییٰ خان افریدی کی رائے ہے وہ اس کو سپریم کورٹ کے بھی اس پہ اگر اطلاق کریں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی اب جج رہنے کا حق نہیں ہے، اور ہمیں تو امید ہے کہ وہ استعفیٰ دے جائیں گے، اور استعفیٰ دے کے اب دیکھیں اب ان بیچاروں کے لیے مسئلہ ہے، پہلے تو تھا اگر حکومت جو ہے وہ اس کو مخصوص نشستوں پہ عمل درآمد کرے یا الیکشن کمیشن کرے اور پی ٹی آئی کو وہ مخصوص نشستیں ملیں تو پھر تو ان کا مستقبل ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ یہ ادھر سے استعفیٰ دے کے اور پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں ملیں اور پھر کے پی کے سے جو سینیٹرز کا انتخاب ہونا ہے تو ہو سکتا ہے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو وہاں پہ سینٹ پہ ٹکٹ مل جائے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس پہ بھی ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے آج کے نوٹ نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کو بھی واڑ کے رکھ دیا، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی ناقابل عمل ہے اور بنتا ہی نہیں ہے عمل، اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق۔ اور اب باقی آخری چوائس یہی ہے کہ یہ استعفیٰ دے کے یوتھیائی وکلا تحریک میں شامل ہوں اور پھر وہ وکلا تحریک چلائیں، لیکن آلریڈی وہ وکلا تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی پٹ گئی ہے۔ اب یہ جج کہاں جائیں گے؟ اب یہ کیا سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے یا استعفے دیں گے؟ اور میں تو یہ اچھا اب وہ بھی ایک چیز دم توڑ گئی کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کے بارے میں ہم دوستوں کی بھی یہ رائے ضرور تھی کہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مین آف دی پرنسپل ہیں، اصولوں کے بندے ہیں، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں اور کہیں کہ کیونکہ ان کا 6 سال پڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یار میں پہلے بن جاؤں تو میرے 3 سال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کے لیے ہے، تو یہ پاسیبلٹی ضرور تھی۔ لیکن وہ کسی دوست نے سے میں نے پوچھا، سپریم کورٹ سے کنفرم کرایا، تو میں نے کہا یہ منصور علی شاہ یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی انکار کر دیں اور کہیں کہ نہیں میں چیف جسٹس جو ہے وہ بعد میں ہی بن سکتا ہوں، ابھی تو میں نے 6 سال رہنا ہے۔ اور شاید تم نے کہا کہ میں نے جب یہی بات جسٹس یحییٰ خان افریدی سے پوچھی کہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے آپ کو نامینیٹ کر دیا، نامزد کر دیا، تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ابسولوٹلی ناٹ، ابسولوٹلی ناٹ، نہیں میں قبول کروں گا۔ اور اب ماشاءاللہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، 30ویں پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے۔ یہ بیسیکلی آئین کی فتح ہے، جمہوریت کی فتح ہے، طیب بلوچ کی فتح ہے، آپ دوستوں کی فتح ہے، اور اس فتح کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ایک التماس ہے کہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بھی بڑھے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج یوٹیوبرز نے شاید کہیں صرف ہی نہ کھا لیا ہو۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا، مطیع اللہ جان، اسطور، یہ جو کیا ہوگا ان کا، یہ اب آج ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، مجھے یہی ڈر ہے یا تو ہارپے کے قطرے پی لیں گے یا یہ جو ہے صرف کھا لیں گے۔ بہرحال اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔